عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں دوبارہ اس بات کا عندیہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے حوالے سے۔ جو پاکستان میں سب سے مقبول پارٹی ہو اور اس کو پتہ ہو کہ 14 مئی کو الیکشن ہے پورے پنجاب میں اور KPK میں، وہ 9 مئی کو ایسی حرکت کیوں کرے گی کہ اس سے الیکشن سبوٹاج ہو جائیں؟ یہ سوال ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جن لوگوں کو ان 9 مئی کے واقعات کا فائدہ ہوا ہے۔ میرے صرف 3 سوال ہیں اور وہ 3 سوالوں کے جوابات جس کے پاس بھی ہے وہ دے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ CCTV فوٹیج کہاں ہے GHQ پر حملے والوں کی، اور دوسرا کور کمانڈر ہاؤس پر جو حملہ ہوا ہے اس کی CCTV فوٹیجز کہاں ہیں اور کس کے پاس ہیں۔ تیسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو وہاں سے بھی CCTV فوٹیجز کو اٹھا کر لے گئے۔ کون لے کر گیا ہے یہ سب جانتے ہیں، وہ CCTV فوٹیج سامنے لے آئیں تب بھی پتہ چل جائے گا کہ کون اس چیز میں ملوث ہے۔ بینیفیشری 9 مئی کا کون ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ انہوں نے جو لندن پلان میں 3 مطالبات رکھے تھے ان میں سے ایک مطالبہ تھا کہ PTI کو ڈسمنٹل کر دیا جائے، دوسرا مطالبہ تھا کہ چوروں کو کلین کر دیا جائے تمام عدالتوں سے، وہ بھی ہو گیا، اور تیسرا یہ تھا کہ عمران خان کو اور ان کی لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا جائے اور عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے ایک اور بات کی تھی کہ یہ سب کچھ کر لیں، اس کے باوجود بھی جیت PTI کی ہی ہوگی، اور 4 باتیں تو مکمل طور پر صحیح ثابت ہو گئی ہیں، لیکن 5ویں بات کا انتظار کیجئے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر، جو کہ آج کل روزانہ صبح سے شام تک اڈیالہ جیل میں صرف 2 ٹرائلز ہی کر رہے ہیں، نہ تو ان کو ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز ہیں اور نہ ہی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ہدایات ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس میں جتنے بھی تمام باقی ٹرائلز ہیں وہ سب پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور وہ لمبی لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ آج جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آیا تو وہاں کے ججز نے بھی یہ سوال اٹھا دیا کہ کیا جج محمد بشیر کا صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ اس نے اڈیالہ جیل روزانہ جانا ہے اور صبح سے شام تک صرف 2 ٹرائلز ہی کرنے ہیں، باقی کام کون کرے گا اور اس پر کیا حرج آ رہا ہے؟ حالانکہ یہی جج جو محمد بشیر ہیں، یہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو یہ آرڈرز دیے گئے کہ آپ نے 3 مہینے کے اندر اندر پاناما کا جو کیس ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے، اس کا ٹرائل کمپلیٹ کرنا ہے، تو یہی جج سپریم کورٹ میں گئے اور ان کو کہا کہ 3 مہینے کافی نہیں ہیں، 3 مہینے میں فیئر ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ مجھے کم از کم 6 مہینے کا ٹائم دیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جج کون ہے، اور یہ جج اس وقت نواز شریف کے خلاف کیس سننے کو بھی تیار نہیں تھا اور ٹائم پہ ٹائم مانگے جا رہا تھا، اور آج 3 مہینے کی جگہ وہ 1 مہینے میں سارا کیس ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو خود سوچیں کہ یہ جج کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بات کہی کہ کاغذات نامزدگی ہمارے بہت سارے امیدواروں کے مسترد کیے گئے اور ان کو زبردستی الیکشن سے دستبردار کیا گیا، اور اب آپ نے سنا ہوگا کہ کل لاہور میں ایک MPA جس کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار قرار دیا گیا تھا، اس نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے لیے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ لازمی بات ہے کہ وہ خود دستبردار نہیں ہوئے، ان کو دستبردار کیا گیا ہے، اور جو دستبردار کر رہا ہے وہ بھی ہر کوئی جانتا ہے، اور پولیس سے چھاپے پڑوائے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں کروائی جا رہی ہیں، چوریاں کروائی جا رہی ہیں، اور امیدواروں کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن سے بائیکاٹ کریں، اور PTI ایز اے پارٹی بھی الیکشن سے بائیکاٹ کرے۔ لیکن ہم یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی بھی حالات میں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم جتنے بھی زیادہ امیدوار ہیں ان کو نااہل کیا جائے مختلف عدالتوں سے، تاکہ یہ عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں اور
عدالت میں جب کیسز جائیں گے تو عدالت بھی آخرکار یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اگر آپ ہر کیس ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ الیکشن میں ڈیلے چاہتے ہیں، اور پھر یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گی کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر حال میں الیکشن کروانے ہیں، ہم ایک دن کا بھی ڈیلے نہیں چاہتے، اور دوسری پارٹی پیپلز پارٹی بھی ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن میں ڈیلے نہیں چاہتے۔ میں تو کافی عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن نہ ہونے کا ثبوت حاضر ہے کہ عمران خان نے آج کہا کہ فوری طور پر الیکشن مؤخر ہونے چاہیے۔ پاکستان کی افواج کل کی بھیانک پیش رفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانیہ حملے کے بعد ملک کے گلی کوچوں میں انتخابات سیکیورٹی فراہم کریں گی یا پاکستان کی سرحدات پر لاحق جنگ کے حقیقی خطرات سے نپٹا جائے گا۔ ملک پہلے ہی 10 سال کی بدترین دہشت گردی کی لہر کا شکار ہے۔ اعتبار الیکشن کی نہیں، پاکستان کو سیکیورٹی اور معاشی استحکام اور ترقی کی فوری ضرورت ہے، اور اس کا آج باقاعدہ طور پر جو سو کالڈ جرنلسٹ ہے کامران خان دنیا نیوز کا، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ سب سے بڑا جرنلسٹ ہے، اس نے آج یہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ ایران کا جو معاملہ ہوا ہے کہ پاکستان نے ایران کو جواب دیا ہے، اور ایران نے پہلے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اس پر شیری رحمان نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب اس بات کو لے کر کامران خان نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ فوج چونکہ دہشت گردی سے لڑ رہی ہے اور باقی جو ممالک ہمارے اوپر حملہ آور ہیں ان کے ساتھ لڑ رہی ہے، تو ان کو جواب دینا زیادہ ضروری ہے، الیکشن کروانا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اب ہر قیمت پر الیکشن کو ڈیلے کریں گے، آپ دیکھتے جائیں۔